مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. یہ ہم جو بیٹھے ہیں یہاں پہ، تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچو. آج ہی میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھائی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 گندی عادتیں اگر کسی میں آئے تو منافق ہو جاتا ہے. منافق سمجھتے ہو؟ یعنی منافق سمجھتے ہو؟ زبان پر کلمہ، دل میں کلمہ کی حقیقت ہے. نہیں بولو نا، زبان پر کلمہ، دل میں کلمے کی حقیقت نہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 گندی عادتیں جس میں آئے وہ منافق ہو جائے. اگر ایک عادت ہو تو 25% کا منافق ہے، 2 ہو تو 50% کا منافق ہے، 3 ہو تو 75% کا منافق ہے، اور اللہ معاف کرے 4 ہو تو 100% کا وہ منافق ہے. زبان پر کلمہ ہے، اب تک کلمہ دل میں اترا ہی نہیں ہے. صحابہ کرام گھبرا گئے اور پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی 4 گندی عادتیں ہیں جس کے آنے کی وجہ سے 25%، 25%، 25%، 25%، 100% جمع ہو جائے اور مکمل منافق ہو جائے. جس کی زبان پر کلمہ ہو، دل میں کلمہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ موت کے وقت بھی کلمہ ادا. تو ہمارے آقا صاحب نے کیا فرمایا؟ وہ 4 گندی عادتیں کون سی؟ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 1، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. امانت میں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ امانت میں خیانت. ارے بولو نا، امانت میں. اور کوئی کہے گا نا میں نے آج تک کسی کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی. ہاں ہوتا ہے بھائی، کوئی اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے کہ بھائی اس نے کبھی کسی کے پیسوں میں کوئی خیانت کی نہیں، کسی امانت میں خیانت نہیں کی. ارے ہو سکتا اس نے وراثت میں بھی کوئی خیانت نہ کی ہو، بہنوں کا بھی حق دے دیا، بیٹیوں کا بھی حق دے دیا، پھوپھیوں کا بھی حق دے دیا، چچیوں کا بھی حق دے دیا، جس کا جو حق بنتا تھا وہ حق دے دیا. تو کہے گا بھائی امانت میں ہم نے خیانت نہیں کی. تو ایک بہت بڑے محدث کہتے ہیں امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت یعنی قرآن. اور قرآن میں خیانت ہوئی کہ نہیں؟ ارے بولو نا، قرآن میں خیانت ہوئی نہیں؟ اور قرآن کریم نے خود کہا قرآن کا معنی امانت. اللہ نے قرآن نہیں دیا، ہم کو کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے قرآن دیا، لیکن اللہ نے قرآن نہیں کہا. اللہ نے فرمایا میں نے امانت دی. اور امانت میں خیانت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قرآن پہ عمل، قرآن کا پڑھنا، قرآن کو صحیح کرنا. مجمع بیٹھا ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. بولو آمین. مولانا عثمان صاحب مجمع بیٹھا، لیکن اس میں 50% ایسے بیٹھے ہوں گے جس کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوگی. اور آپ کو معلوم ہے تجوید سمجھتے ہو؟ قرآن کو اچھے انداز میں حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا. سب سے اچھی کتاب اس بارے میں عربی زبان میں خلاصۃ البیان. مولانا عثمان صاحب آپ نے پڑھی ہوگی خلاصۃ البیان عربی زبان میں. وہ خلاصۃ البیان کے مصنف جو ایڈیٹر ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک حدیث ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن. بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بولو بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، انہیں پتہ نہیں قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور سورہ فاتحہ ہم پر لعنت بھیج رہی. ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور سورہ بقرہ ہم پہ لعنت بھیج رہی. کیوں؟ تو صاحب خلاصۃ البیان لکھتے ہیں اذا اخل بمبانیہ او بمعانیہ او بالعمل بما فیہ. کہا جب اس کا پروناؤنسیشن غلط ہو اور کبھی پروناؤنسیشن صحیح کرنے کی فکر نہ کیا ہو، کبھی قرآن کے ترجمے میں غور نہ کیا ہو، کبھی قرآن سمجھنے کی فکر نہ کیا ہو، کبھی قرآن پر عمل کی فکر نہ کیا ہو، یہ قرآن پڑھتا جائے گا اور قرآن اس کے اوپر لعنت بھیجتا جائے گا.
تو پہلی چیز امانت میں، اور نمبر 2 4 چیزیں نا جس سے منافق ہو جائے گا. پہلی چیز امانت میں خیانت. نمبر 2 اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بول لے. اور جھوٹ ہمارے اندر ہمارا پروفیشنل کام ہے بھائی، جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنے والا عقل مند سمجھا جاتا ہے، اور دکان پہ تو بہت جھوٹ بولتا ہے بھائی. جھوٹ بولے گا، چلو اس وقت تیری چیز بیچی جائے گی، مگر جو بے برکتی آئے گی وہ کون ہٹائے گا؟ اسے سچ بول لے. 2-4 دن تکلیف اٹھانی پڑے گی، مگر سچ بولے گا، بازار میں نام ہوگا. اپنے تو اپنے، غیر بھی کہیں گے مال خریدنا ہو تو یہ دکان سے خریدنا چاہیے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ لیکن جھوٹ بولے گا. جھوٹ کیا بولتا؟ جھوٹی قسم بھی کھاتا. وہ کہے گا میرے کو گھر میں 600 روپے کا پڑا تو تیرے کو 500 روپے کا کیسے دوں گا؟ کیوں جھوٹ بولنے کے؟ بھائی میری یہ قیمت ہے، تم کو لینا ہو تو لو، نہ لینا ہو تو نہ لو. دیکھو اللہ کیسے برکت دیتا ہے. اور بولو اللہ کو، بولو اگر پورا مارکیٹ جھوٹ بول کے کماتا ہے، اللہ میں سچ بول کر کماؤں گا. آپ دیکھو گے کہ مارکیٹ ایک دن گرے گا، وہ جھوٹ کی لعنت آئے گی، اور تمہاری سچ کی برکت تمہیں معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دے گی. لیکن ہمارا جھوٹ بولنے کی ایک عادت ہے، اس کے بغیر ہم کو چین نہیں آتا. اچھا تیسری چیز وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. بولو یہ کرتے کہ نہیں کرتے ہم لوگ؟ وعدہ کرے. بھائی کسی کے پاس سے قرضہ مانگنا ہو، یہ ہمارے سماج میں آپ نے دیکھا، قرضہ مانگنے کے لیے جائے گا نا، کہ بھائی 15,000 روپیہ دے دینا. بھائی وہ سامنے والا بھی کہے گا بھائی میری حالت بھی برابر نہیں ہے، تو واپس کب دے گا؟ 15 دن جانے دے، تیرے 15,000 روپے لا کر تیرے کو دے دوں گا. وہ تو میں دوسری جگہ سے لیتا، مگر کیا ہے کہ وہاں بیاج کا معاملہ ہے، وہاں سودی کاروبار کا معاملہ. اب کہاں بیاج کے گناہ میں اور سود کے گناہ میں پڑنے کا؟ اس لیے میں سوچا اپنے دوست کے پاس سے 15,000 روپیہ لے لو، اور مہینہ ختم ہونے سے پہلے دوں گا. وہ 1 مہینہ، وہ 2 مہینہ، وہ 3 مہینہ، وہ 4 مہینہ. اس کے گھر کا موبائل بدل گیا، اس کے ہاتھ کی گھڑی بدل گئی، اس کی کیبل لائن بدل گئی، اس کی ٹی وی بدل گئی، اس کے گھر کا فرنیچر بدل گیا. مگر 6-8 مہینے، اور وہ جب مانگنے آتا ہے تو اتنا روڈلی، اتنا خراب بات کرتا ہے. چلو جو بات کرنا تھا تم نے کیا، لیکن ہمارے نبی نے منافقوں میں تمہارا نام لکھ دیا، کیونکہ وعدہ کیا تھا. اور آخری بات میں تو ہم سب آتے ہیں، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، لڑائی ہو جاوے. ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ لڑائی ہوئے تو منافق ہو گیا. لڑائی ہو جاوے تو گالی گلوچ پہ اتر جاوے. ہمارے یہاں گالی دینے والے کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. ہاں 10-10 کلو وزن کی گالی دیتا ہے بھائی. ذرا سے لڑائی ہوئی، تیری ماں، تیری بہن، یہ فلاں، تیرا خاندان، ایسی گندی 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 گالیاں جو ہم زبان پر لا نہیں سکتے، ہم کانوں سے سن نہیں سکتے. اور افسوس اس کا نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے بڑے گالی دیتے ہیں، افسوس یہ ہے کہ 6 اور 8 سال کے بچوں کے اوپر ماں بہن کی گالیاں زبان پر ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے ماں کی زبان پر گالیاں سنا ہے، اس نے باپ کی زبان پر گالیاں سنا. کتنے تو ایسے چھوٹے بچے میں نے اپنے کان سے سنا. 5 سال کا لڑکا رمضان کے مہینے میں افطار کے دسترخوان پر اس نے اتنی گندی گندی گالیاں دی کہ مجھے یقین ہے وہ گالی کا ترجمہ بھی اسے نہیں معلوم ہے، لیکن ماں کی زبان سن کر اور باپ کی زبان سن کر وہ رمضان کے مہینے میں افطار کے دسترخوان پر ماں بہن کی گالی دیتا ہے. تو خیر میرے پیاروں، یہ 4 باتیں آ جائیں نا تو آدمی پکا منافق ہو جاتا ہے، جس کو موت کے وقت کلمے سے بھی محرومی ہو جاتی ہے.